جب اس کی ضرورت تھی۔ آج تم یہ کہتے ہو کہ میں اہل مہاجرین کو نواز رہا ہوں، تمہیں مال و پیسہ نہیں دے رہا۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ میں مہاجرین کو مال دے رہا ہوں اور اللہ کے نبی تمہارے ساتھ مدینہ جائیں گے؟ تو اس بات پر پھر انصار خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اس کے اوپر راضی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو بھی عمر تھی وہ مدینہ طیبہ میں گزاری۔ تو اس طرح اللہ کے محبوب وقتاً فوقتاً ان تمام چیزوں کی جڑ کو کاٹتے رہے۔ کافروں کی، غیروں کی ہمیشہ سے یہی سازش رہی کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے، یہی ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی۔ لیکن حضرات صحابہ کرام چونکہ اللہ کے محبوب کی تربیت یافتہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحیم و کریم تھے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، شیطان کا وار کاریگر ہوتا گیا، کافروں کی سازشیں کام کرتی رہیں اور مسلمانوں میں تقسیم ہوتی رہی اور آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہر کوئی اسی گمان میں ہے کہ ہم اصل دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ مدارس والے سے پوچھیں، وہ کہیں گے کہ اصل دین کا کام ہی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا قرآن جو نازل ہوا اللہ کے محبوب پر، ہم اس کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم اس کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، ہم اللہ کے محبوب کی حدیث پڑھا رہے ہیں، ہم حدیث پڑھنے کے جو ذرائع ہیں ہم ان کو اپنایا ہوا ہے تاکہ حدیث ہمیں سمجھ آئے۔ اصل تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب خانقاہ میں چلے جائیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ اصل دین کا کام ہی تزکیہ ہے، اصل دین کا کام ہی تصفیہ ہے، اس کے علاوہ دین کا کام ہی نہیں ہے، ہم اصل کام کر رہے ہیں۔ آپ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں، وہ کہیں گے کہ انبیاء والا کام ہی ہم کر رہے ہیں، انبیاء نے یہی کام کیا، صحابہ نے یہی کام کیا، اکابرین نے یہی کام کیا، اس لیے اصل کام ہم ہی کر رہے ہیں، اس لیے ساروں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اسی طرح آپ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے اصل کام ہی ہم کر رہے ہیں، ہم دین کے علم کو ہاتھوں میں لے کر دنیا میں نکلے ہوئے ہیں تاکہ دین کا علم بلند رہے، سر بلندی رہے، ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اصل کام ہی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آج دین داروں کے اندر تقسیم کر دی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غیر اسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ کتنی عصبیت ہے زبان کی بنیاد پر، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ اس عصبیت کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے آئے دن کتنے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو سب کے سب مسلمان ہیں، اسی ملک کے اندر رہنے والے ہیں، ایک ہی قانون کو ماننے والے ہیں، ایک ہی فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن کتنے جھگڑے ہیں۔ پھر مسلک کی بنیاد کے اوپر کتنا زیادہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ غیر مقلد ہے، آپس میں کتنا زیادہ تقسیم کر دیا مسلمان کو۔ اب جو دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ایک ہی فقہ کو فالو کرتے ہیں، ایک ہی امام کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا گوارا نہیں، ایک دوسرے کو سلام تک کرنا گوارا نہیں۔ اتنی زیادہ عصبیت ہے کہ کسی کوئی دیوبندی اگر بریلوی سے مصافحہ کر لے تو وہ کہتے ہیں یہ بد مذہب ہے، لہٰذا بد مذہب سے مصافحہ کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اتنی زیادہ تقسیم کر دی، اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟
غیروں کو ہو رہا ہے، کفار کو ہو رہا ہے، اور وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ان کے علماء انہی بحثوں میں لگے رہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، سینے پہ باندھنے ہیں، ناک میں باندھتے ہیں، ناک کے نیچے باندھنے ہیں، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں، کندھوں تک اٹھانے ہیں، اوپر تک اٹھانے ہیں، آمین اونچی کہنی ہے، نیچی کہنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ وہ اسی چیز کا چاہتے ہیں کہ ان کے علماء ممبر کو ان باتوں کی، ان موضوعات کی زینت بنائیں، اور لوگوں کا دماغ اور خراب ہو، یہ اور بٹتے چلے جائیں، اور بالآخر ہم فائدہ اٹھا لیں۔ عیسائیوں کے ایک ملک میں غیروں نے، ان کے دشمنوں نے حملہ کیا۔ اس وقت وہاں کے عیسائی علماء پتہ ہے کیا بحث کر رہے تھے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، ان کے گمان کے مطابق اس وقت جو انہوں نے آخری مرتبہ کھانا کھایا تھا، اس کھانے میں جو کی روٹی کھائی تھی یا گندم کی روٹی کھائی تھی۔ اب یہ فضول بحث کرنے والی چیز ہے؟ یہ کوئی عنوان ہے؟ ان کے علماء اس بات پر بحث کر رہے تھے، مناظرے ہو رہے تھے، اور دشمن نے اس وقت ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ آج ہمارے ملک کا یہی حال ہے، ہم اسی طرح کے بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح مناظروں میں لگے ہوئے ہیں، دشمن کیا چالیں چل رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہلاکو خان اور چنگیز خان نے حملہ کیا، اس وقت مسلمان ممالک میں جب چنگیز خان نے حملہ کیا، یہ کس بحث میں لگے ہوئے تھے کہ کیا سوئی کی نوک کے اوپر حضرت جبرائیل بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے، فرشتے سوئی کی نوک پر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے، اس بات پر مناظرہ ہو رہا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی وہی کیفیت ہے، ہمارے ممبر اسی بات پر گرم ہیں، ہماری مجلسیں اسی بات کے اوپر جمتی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے چھیڑخانی کرنی ہے، ایک دوسرے کو ہم نے چڑھانا ہے، ایک دوسرے کو ہم نے نیچا دکھانا ہے، اور یہی مناظرے ہو رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ مناظرہ کر رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے روکا، ڈانٹا، تو انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ اسی کام سے مجھے روک رہے ہیں جو کام ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے بیٹا، جب ہم مناظرہ کرتے تھے نا، کبھی مجبوراً، اول تو کرنے کی کوشش ہوتی تھی کہ نہ ہو، لیکن جب کبھی بھی مجبوراً کرنے کی کوشش بھی ہوئی تو ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ اللہ، ہم حق بیان کریں اور اگلے تک حق پہنچ جائے، ہم حق پہنچانے کی بات کی نیت سے اس کو بات کرتے تھے، لیکن تم لوگ جب مناظرہ کرتے ہو تو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے کہ اگلے کی دلیل کمزور ہو اور تم اس کے اوپر غالب آ جاؤ۔ اس نیت کی وجہ سے میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم دوسروں پر غالب آنا چاہتے ہو، ہدایت پر نہیں لانا چاہتے ہو۔ اب امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، یہ دور کون سا ہے؟ تابعی، تبع تابعین کا دور ہے۔ اس وقت اگر ذہنوں میں یہ تھا کہ اگلے کی دلیل کمزور پڑے اور میں اپنی دلیل سے اور اس پر غالب آ جاؤں اور اس کو رسوا کر دوں، تو آج کیا ہمارے مناظروں میں یہی نیتیں نہیں ہوتی؟ کہیں اس کی نیت دلیل کمزور پڑ جائے، ہم دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی بے عزتی شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری تو وہ نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے لیے مناظرہ کر رہے ہیں، ہم دین حق پہنچانے کے لیے مناظرہ کر رہے ہیں، ہماری نیت ہی اگلے کے اوپر غالب آنے کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، جڑ کے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل شیر و شکر ہو کر رہیں۔ اسی چیز سے غیروں کو پریشانی ہے کہ یہ ایک نہ ہو جائے۔ ہماری نمازوں سے، ہمارے روزے رکھنے سے، ہمارے اعتکاف کر لینے سے، حج کر لینے سے اس کو پریشانی نہیں ہے۔ اگر حج کے اوپر پابندیاں لگاتا بھی ہے تو کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کا اجماع ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو اکٹھے ہونے سے پریشانی ہے۔ تو اگر آج بھی مسلمان ایک ہو جائیں
تو اللہ تعالیٰ سنہری دور کیوں نہیں دکھائے گا؟ حضرات صحابہ کرام کو جو فتوحات ملی اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ایک تھے اور ایک ہی کے لیے لڑا کرتے تھے، جہاد میں بھی، مناظرے میں بھی۔ آج ہم اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عاجز کے نانا حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے جو اہل حدیث تھے۔ تو حضرت نانا رحمۃ اللہ علیہ ان کی وجہ سے ابتدا میں جو ہے وہ اہل حدیث تھے، غیر مقلد تھے، لیکن ان کے استاد مسکین پور شریف کے قریب کی جگہ میں رہتے تھے تو وہیں سے گزر کے جانا پڑتا تھا، تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہاں پہ یہ پیر صاحب ہیں خواجہ فضل علی قریشی۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے کے اندر تقسیم اتنی ہو چکی تھی کہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا، یہ خانقاہ کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے، یہ تو بدعت ہے، شرک ہے، لہٰذا طرح طرح کی باتیں جو آج ہیں اس دور میں بھی تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت نانا رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں ان پیر صاحب کی خانقاہ میں جاؤں گا، جب یہ نماز پڑھا رہے ہوں گے نا اور ان کے امام صاحب کہیں گے ولضالین، تو میں اونچی آواز میں کہوں گا آمین۔ اب چونکہ حنفیوں کی مسجد ہے، اونچی آواز میں آمین کہیں گے تو ایک بڑا لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ آج بھی لطف اور مزے کے لیے لوگ کرتے ہیں شرارتیں، تو ان کے دل میں بھی شرارت سوجی، نوجوان تھے، لڑکے سے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ارادہ کیا، اور دوسرا میرا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی سلام پھرا میں فوراً بھاگ جاؤں گا تاکہ کوئی مجھے پکڑ بھی نہ پائے۔ کہتے ہیں میں وہاں نماز میں چلا گیا، حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور مریدین بھی تھے، امام صاحب نے جیسے ہی کہا ولضالین، میں نے اونچی آواز میں کہا آمین، اور اس کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں وہاں سے دوڑا۔ ابھی میں جوتے پہن ہی رہا تھا کہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے پیچھے آ گئے اور انہوں نے مجھے جوتے والی جگہ پر پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد فرمانے لگے بیٹا تم نے آمین اونچی آواز میں کہی ہے، اس سے بھی اونچی کہو، لیکن اللہ کے لیے کہو، لوگوں کو سنانے کے لیے مت کہو، اللہ کے لیے کہو۔ کہتے ہیں وہ ایک جملہ جو تھا نا کہ آمین کہنی ہے، اس سے بھی اونچی کہو، اللہ کے لیے کہو، لوگوں کے لیے نہ کہو، دل میں ایسی پیوستہ ہو گئی کہ میں وہیں پر حضرت سے میں نے تعلق جوڑ لیا اور ان سے بیعت کر لی۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے آپس میں جھگڑے صرف ہماری انا کی تسکین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا وہ نہیں ہے۔ بظاہر ہم نے اچھے نعرے رکھے ہوئے ہیں، بظاہر ہم نے اچھی باتیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ہوگا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ یہ ہم جب تک نہیں نکلے گی تب تک مسلمان ایک نہیں ہو سکتے۔ اصل یونٹی چاہیے، بانڈنگ آپس میں ہو۔ ایک کہانی ہے، بچوں کو سنائی جاتی ہے لیکن موضوع کے مناسب ہے۔ جنگل میں دو بیل رہتے تھے، ایک کالے رنگ کا تھا اور ایک سفید رنگ کا تھا، اور دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی۔ اتنی گہری دوستی تھی کہ شیر پریشان تھا کہ ان کی دوستی کی وجہ سے ان کو کھا نہیں سکتا۔ اس نے بڑی کوشش کی، جب کالے کے پیچھے آتا تو سفید ٹکرے مار کے بھگا دیتا، سفید کے پیچھے جاتا تو کالے ٹکرے مار کے بھگا دیتا۔ بڑی کوشش کی، لیکن بالآخر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ سفید کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا بات کرو۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم اتنے خوبصورت، تمہاری رنگ سفید ہے، تم چمکتے ہو، سورج کی روشنی پڑتی ہے تو تمہاری سکن شائنی ہے، دور سے پتہ چلتا ہے، تمہارا ایسا قد، ایسا کاٹ، ایسے تمہارے کٹس ہیں، تم اتنے خوبصورت ہو، تم کہاں کالے کے ساتھ دوستی میں لگ گئے؟ وہ کالا ہے، بھدا ہے، وہ ایسا تو وہ ایسا، تمہاری تو دوستی اس کے ساتھ جچتی نہیں ہے۔ اس نے کہا اب کیا کروں پھر میں، تم بتاؤ۔ اس کے اندر تکبر آ گیا کہ ہاں میں تو میں ہوں نا۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہارا دوست ہوں، جنگل میں کوئی تمہیں کچھ کہے نا تو میں تمہارا دوست ہوں، اب میں تمہارے دوست جو کالا ہے نا وہ تمہارے دوستی کے قابل نہیں، اس کو میں مار دیتا ہوں۔
تو پھر ہم دونوں مل جل کے جنت میں عیش کریں گے۔ وہ جو سفید بیل تھا وہ مان گیا، شیر نے کالے کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو بچانے کے لیے سفید والا آیا ہی نہیں، تو شیر نے کالے کو مار دیا، کھا لیا۔ وقت گزرتا گیا، اب وہاں پر بیل اکیلا پورے ٹشن میں رہتا کہ شیر میرا دوست ہے، جنگل میں کسی کی جرت نہیں کوئی مجھے کہے۔ اب شیر ایک ہفتہ تو اسی بیل کے ساتھ گزارا اس نے کر لیا، کیونکہ یہ کم کھاتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ جب بھوک لگی تو وہ وائٹ کے پیچھے، سفید کے پیچھے، تو اس نے کہا کہ تم تو میرے دوست ہو۔ اس نے کہا میں تمہارا دوست تب تک تھا جب تک کالا زندہ تھا اور تم دونوں میں یونٹی تھی، اب میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ اب اس کو بھی بچانے والا کوئی نہیں تھا، تو شیر نے اس کو بھی چیڑ پھاڑ کر کے کھا لیا۔ بالکل یہی مثال ہے، دشمن نے اسی طرح ہمیں الگ الگ کر دیا، اب کبھی اس کو کھا رہا ہے اور کبھی اس کو کھا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے پھر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بھلا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ اچھا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہمارے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج ایک ہو جائیں۔ دین اسلام ہمیں جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ دین روح کی مانند ہے، جس طرح ہمارا جسم اور ہماری روح، یہ دونوں جب ملتے ہیں نا تو انسان بنتا ہے۔ روح نکال دیا جائے تو جسم کو کوئی نہیں پوچھتا، اس کو میت پکارا جاتا ہے۔ روح اصل چیز ہے، تو دین ہماری زندگیوں میں اصل چیز ہے۔ آپ دیکھیں روح ہے نا جب تک ہمارے جسم میں، تو ہماری انگلی کو تکلیف پہنچے نا تو آنسو آنکھ سے نکلے گا، چل کے پاؤں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، اس وقت اگر پاؤں انکار کر دے کہ بھئی انگلی کو تکلیف پہنچی ہے، مجھے تو نہیں پہنچی، لہذا میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں، آنکھ کہے کہ میں کس بات پہ رہوں، تکلیف مجھے تھوڑی ہوئی ہے، نہیں، روح موجود ہے نا جسم میں، تو اس وقت تک یہ ایک ہی جسم ایک ہی جان ہے۔ اسی طرح جب تک ہمارے اندر دین موجود ہے، دین اسلام موجود ہے، یہ روح کی مانند ہے، تو ہم مسلمان ایک ہیں۔ اس کی غمی ہماری غمی، اس کی خوشی ہماری خوشی، اس کی اچھائی ہماری اچھائی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند فرماؤ۔ تو یہ سب باتیں اگر آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں جو ملتی ہیں وہ یونٹی کی ملتی ہیں، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپس میں تفرقے ڈال دو، فرقہ بازیاں کر لو، زبان کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد، رنگ کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر۔ مسلمان مسلمان ہیں، اس لیے ان کو ایک ہو کر رہنا ہے۔ یہ دین اسلام ہی ہے جو ہمیں جوڑنے کے لیے آیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں جوڑ نہیں سکتی ہے۔ دیکھیں نا، کاغذ کو جوڑنے کے لیے گلو کی ضرورت ہے، پتھر کو لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کی ضرورت ہے، ہر چیز کو جوڑنے کے لیے، کپڑے کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو ان کو جوڑ دیتی ہے۔ تو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے دین کی ضرورت ہے، دین کے بغیر ہم آپس میں جڑ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اب وقت ہے کہ ہم دین کے اوپر لوٹ کے آئیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عروج پائیں تو ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، اور 1400 سال پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہی ہے اللہ کی نگاہ میں جو تقوی والا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ زبان کی تقسیم نہیں ہے، اللہ کے ہاں نیکی کی وجہ سے تقسیم ہے کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں، کس کی نیکیاں کم ہیں۔ پریشانی تو ہمیں اس وقت ہوگی کہ جب ہم جنت میں اپنے بریلوی بھائیوں کو بھی دیکھیں گے، اہل حدیث بھائیوں کو بھی دیکھیں گے، اور ان کو پریشانی اس وقت ہوگی جب وہ دیوبندیوں کو بھی جنت کے اندر دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ جنت میں آ گئے۔ پریشانی تو تب بنے گی، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، جنت میں انہوں نے بھی جانا ہے، جنت میں ہم نے بھی جانا ہے، اعمال اپنے اپنے ہیں۔ لیکن اس وجہ سے یہ ڈکلیئر کر دینا کہ یہ غیر مسلم ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، اس کو جنت نہیں ملنی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس لیے دین اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو آپس میں یونٹی رہے گی،
ایک دوسرے کے ساتھ عزت محبت رہے گی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہے گا، اور یہی چیز غیر نہیں چاہتا، اور یہی چیز دین اسلام چاہتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت شعر فرمائے، وہ فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو اگر مسلمان بھی ایک ہوتا تو کتنی بڑی بات تھی، لیکن آج مسلمان ہی بٹا ہوا ہے۔ حضرت حالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، اب اس کا نگہباں اگر ہے تو خدا ہے۔ تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے، جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں جو تفرقہ اب آ کے پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی اب بھائی سے جدا ہے، جو دین کے ہم درد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے، جو دین کے گودوں میں پلا تھا حکماں کی، وہ عرضہ تیغ جہلاء و سفہا ہے، جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرز سرا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دین داروں میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے۔ پھر یہی سلسلہ حضرت حالی رحمت اللہ علیہ کافی لمبی نظم لکھتے لکھتے آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کرتے کرتے کہ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے دین کی دولت سے بہا علم سے رونق، بے دولت و علم و اس میں نہ رونق نہ بہا ہے، شاید ہے اگر دین تو علم اس کا ہے زیور، زیور اگر علم تو مال سے اس کی جلا ہے، جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت، اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے، گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی آخر مٹ نہ جائے، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے۔ مدت سے کوشش کی جا رہی ہے دین کو ختم کرنے کی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے اوپر آ جائیں، اسلام کے اوپر آ جائیں۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اس وقت وہ لوگ سوار ہوئے جو مانتے تھے اور وہ فلاح پا گئے، اس طرح یہ دین اسلام کشتی نوح کی مانند ہے، اس میں جو سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ اللہ کی نظر میں گر گیا۔ تو دین کے اوپر ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، یہ تقسیم ہمیں ختم کرنی ہے، چاہے زبان کی بنیاد پر ہو، چاہے عصبیت، چاہے رنگ کی بنیاد پر، چاہے کپڑوں کی بنیاد پر، گورے کالے کی بنیاد پر، عجمی عربی کی بنیاد پر، مسلکی بنیاد پر، فقہی بنیاد پر، جس بھی بنیاد پر مسلمانوں میں تقسیم ہے، اس تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے اوپر اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔